قطع ہے چھوٹا سا صدر کائنات کی شان میں، ماشاءاللہ تو پھر 4-5 اشعار امام حسین علیہ السلام کی شان میں۔ درود بھیجے محمد علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہاں سے لاؤ گے ایمان مصطفیٰ کے بغیر؟ سبحان اللہ۔ کہاں سے لاؤ گے ایمان مصطفیٰ کے بغیر؟ رہو گے کیسے مسلمان مصطفیٰ کے بغیر؟ ماشاءاللہ۔ یہ سوچ کر ہی خدا نے نبی کو بھیجا تھا، یہ کائنات ہے بے جان مصطفیٰ کے بغیر۔ سبحان اللہ۔ یہود اور نصارہ سے مانگتے ہو مدد، یہود اور نصارہ سے مانگتے ہو مدد، رہو گے یوں ہی پریشان مصطفیٰ کے بغیر۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جب ایک آیا تطہیر تم سمجھ نہ سکے، جب ایک آیا تطہیر تم سمجھ نہ سکے، تو کیسے سمجھو گے قرآن مصطفیٰ کے بغیر؟ درود بھیجے محمد علیہ محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل۔ کرب و بلا کے ماہ محرم تجھے سلام، کرب و بلا کے ماہ محرم تجھے سلام، تپتی زمین پہ لاشائے بے سر تجھے سلام، تپتی زمین پہ لاشائے بے سر تجھے سلام، رو کر حسین کہتے تھے بیٹے کی لاش پر، رو کر حسین کہتے تھے بیٹے کی لاش پر، صغریٰ نے خط میں بھیجا ہے اکبر تجھے سلام، مقتل میں ڈھونڈتی ہے نگاہیں رباب کی، مقتل میں ڈھونڈتی ہے نگاہیں رباب کی، ماں بے قرار علی اصغر تجھے سلام، ماں بے قرار علی اصغر تجھے سلام، ٹکڑے تیرے بدن کے سمیٹے حسین نے، ٹکڑے تیرے بدن کے سمیٹے حسین نے، پامال لاش قاسم مستر تجھے
سلام تجھے سلام زینب کے سر پہ خون سے جو لال ہو گئی زینب کے سر پہ خون سے جو لال ہو گئی اے دختر بطول کی چادر تجھے سلام اے دختر بطول کی چادر تجھے سلام کر کے اسیر جس کو عدو شام لے گئے کر کے اسیر جس کو عدو شام لے گئے شبیر کے لٹے ہوئے لشکر تجھے سلام تجھے سلام مقطع کا شعر ہے تا حشر یوں ہی مجلس ہوتی رہے ظفر تا حشر یوں ہی مجلس ہوتی رہے ظفر فرش عزائے سبتے پیمبر تجھے سلام فرش عزائے سبتے پیمبر تجھے سلام تپتی زمین پہ لاشائے بے سر تجھے سلام تجھے سلام تجھے سلام درود بھیجو اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع المذنبین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين ولعنة الله الباقية الأبدية على أعدائهم ملعونين من الآن إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم خطابه المتين
بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صلوات. محمد و آل محمد. احباب اہل بیت قابل صد احترام مومنین و مومنات، آج محرم الحرام 1436 ہجری کی 9ویں تاریخ اور 9ویں مجلس ہے یہاں پیٹر برو یو کے میں. ساری دنیا پر ذکر حسین ابن علی اور کربلا والوں کا ذکر جاری اور ساری ہے، ماشاءاللہ. اور جتنا اس کی مخالفت کی جائے گی اتنا ہی یہ زیادہ پھیلے گا. دشمن بھی جان چکا ہے اور گھبرا کر، پہلے ہم کہا کرتے تھے دشمن حسینیت ہیں، لیکن اب دنیا کو یہ سبمٹ کر لینا چاہیے کہ یہ دہشت گرد دشمن انسانیت ہے. آج آپ نے دیکھا پاکستان میں جو واقعہ رونما ہوا، اس کا کسی مذہب و ملت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جیسا کہ سید الشہداء نے ارشاد فرمایا تھا، ان لم یکن لکم دین، اگر تمہارا کوئی دین بھی نہیں ہے، فکونوا احرارا فی دنیاکم، کم از کم زندہ ضمیر انسان تو بنو. سبحان اللہ. واہ. حسین ابن علی کسی کی جاگیر نہیں ہے، حسین پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. اسی وجہ سے شاعر نے کہا تھا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دنیا اور دہشت گرد یہ کوشش کر رہی ہیں کہ دہشت گردی پھیلائی جائے، ٹیررزم پھیلایا جائے، اور یہ پیش خیمہ ہے اس کا کہ چونکہ جلوس سے عزاداری نکلنے والے ہیں تو دنیا کو ڈرایا جائے. کبھی بچوں کو ذبح کرتے ہیں، کبھی جوانوں کو تحقیق کرتے ہیں، کبھی عورتوں پر حملہ کرتے ہیں. ہسٹری ریپیٹس اٹسیلف، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. ہم نے بھی انتقام لیا، تم نے بھی انتقام لیا. تم نے جو انتقام لیا احد و بدر کا، آج میں اس سے ہٹ کے دکھ لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے بارڈر پہ آج جو حملہ ہوا ہے، ایک تو سیکیورٹی کی ناکامی اور حکومت کی ملی بھگت، ایک دوسری پارٹیاں اور یہ مل کر سارے سیاست کر رہے ہیں اس پر. کیسے ممکن ہے کہ ان کی اطلاع کے بغیر ایسا معاملہ ہو جائے؟ ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں اور اس میں بے گناہ 55 لوگوں کی جانیں گئی ہیں، جس میں کوئی کسی کے خلاف نہیں تھا، کوئی کسی کے مخالف جلوس میں نہیں تھا، کوئی کسی کے خلاف تلوار اور نیزہ اور بندوق اٹھائے ہوئے نہیں تھا. صرف اور صرف پاکستان کے نام پر وہاں خوشی منانے کے لیے گئے اور حدود پاکستان، جیسا کہ سید الشہداء نے کہا، حدود احکام الہیہ کے لیے وہ جانیں قربان کرتے ہیں. تو ادھر بھی بچوں کو، عورتوں کو، ضعیفوں کو، بے کسوں کو جو خالی ہاتھ ہیں ان کو مارنا، یہ کون سا مذہب ہے، کون سا اسلام ہے، کون سا دین ہے اور کون سی سنت ہے؟ اور زخمیوں کی تعداد آپ کو معلوم ہے کہ 150 سے زیادہ، اور ان میں سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جاں بار نہ ہو سکیں. تو یہ ہے امتیاز، اور دنیا کو چیلنج ہے کہ جا کر دیکھے کہ کسی ایسے گھٹیا عمل میں اور ایسے بزدلانہ ایکشنز میں کوئی حسینی اور کوئی شیعہ نہ تھا، نہ ہے اور نہ آئے گا. سبحان اللہ. تو آج تک تقریباً 8-9 دنوں میں
ہم نے مسلسل اس آیہ وافی ہدایہ 111 سورہ مبارکہ توبہ کے ذیل میں گزارشات آپ کے پیش نظر رکھی اور آپ کی خدمت میں پیش کی، اور خلاصہ یہ نکلا آج تک کہ کربلا والوں کی جنگ اور یزیدیت کے خلاف جو ہے یہ معرکہ کربلا یہ حق و باطل کی جنگ تھی، دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، دو خاندانوں کی جنگ نہیں تھی، خاندان کبھی بھی ایک نہ ہوئے، اس لیے کہ یہ مینوفیکچرڈ ہے، اس لیے کہ کمزور اپنی رشتہ داری گانٹتا ہے، کبھی بھی جو کوئی وزیر بن جائے کوئی صدر بن جائے تو کہتے ہیں جی ہمارا تعلق دار ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، اور کبھی بھی جو رائٹ فل ہوتا ہے اور سٹرانگ ہوتا ہے وہ کسی سے رشتہ نہیں گانٹتا۔ اور جب کہا تھا معاویہ ابن ابی سفیان علیہ اللعن والعذاب نے کہ یا ابا الحسن آپ کس سے جنگ کر رہے ہو، آپ اور ہم تو کزن ہیں، آپ اور ہم تو رشتہ دار ہیں، تو اللہ کے شعر کو جلال آیا اور نہج البلاغہ پڑھ کے دیکھیے، کہا کہ سوچ کے بات کرو، معاویہ کیسی بات کر رہے ہو، کیسے خاندان کی بات کر رہے ہو، منا خاتم الانبیاء ومنکم المکذب، یہ کیسی رشتہ داری ہے، ہم میں خاتم النبیین آئے اور تم میں جھٹلانے والے آئے، منا اسد اللہ ومنکم، ہم میں اسد اللہ آئے اور تم میں جانور آئے، منا سیدۃ النساء العالمین ومنکم حمالۃ الحطب، کیسی رشتہ داری، ہم میں سیدۃ النساء العالمین آئی ہے اور تم میں لکڑیاں اٹھانے والی جمیل آئی ہے، ومنا ولی اللہ العالم، ہم میں اللہ کی طرف سے ولی اللہ آئے ہیں، ومنکم ومنا سیدہ شباب اہل الجنہ، اور ہم میں سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، ومنکم صبیۃ النار، اور تم میں جتنے بچے پیدا ہوئے ہیں بائی برتھ جہنمی ہیں۔ باتیں سمجھ آ رہی ہیں میری؟ کیسی رشتہ داری اور کیسے شہزادے، شہزادہ وہ ہوتا ہے جو شریف النسب ہو، شریف الحسب ہو، اور جس کی اپنی کرائٹیریا بھی شرافت سے کنیکٹڈ ہو اور جس کے بزرگوں کا بھی، لیکن جہاں شرافت کا دور سے گزر نہ ہو وہاں شہزادگی کیسی۔ اور جو وکلاء یزید کو شہزادہ ثابت کرنے پر دن رات کوشش میں لگے ہوئے ہیں، وہ خود اپنے آپ کو شہزادہ نہیں مانتا بھیا۔ اگر یہ شہزادہ اپنے آپ کو تسلیم کرتا ہوتا تو جب ثانی زہرا نے کہا اسکت یبنت طلقاء، وہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد بکواس بند کرو، تو بھرے مجمع میں یہی تو کہہ دیتا کہ بی بی میں بھی شہزادہ ہوں، میں آپ کے غلاموں کا آزاد کردہ بیٹا نہیں ہوں۔ اور اس کا نہ بولنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ وہ مانتا ہے کہ یہ اور ہیں اور ہم اور ہیں، یہ ہیں شہزادے مالک، یہ ہیں اور ہم غلاموں کی اولاد ہیں۔ اور پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آج تک وکلاء یزید اس کو مسلمان ثابت کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ وہ خود اپنے مسلمان ہونے کو کلیم ہی نہیں کرتا۔ ہاں یہ بات آپ کے اوپر گزرتی ہے، اس لیے کہ آج تک سنا ہے نا کہ جی آج تک اس کو کافر کسی نے نہیں کہا۔ آج تک جس سے بھی پوچھیں، خاص طور پر مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ اور سارے ایام ہیں، پورا سال سارے چپ رہتے ہیں، کوئی نہیں کہتا کہ معراج کی رات کو روزہ رکھنا ضروری ہے،
کوئی نہیں کہتا 13 رجب کو روزہ مستحب ہے، کوئی نہیں کہتا فلان دن بھی بڑا مہم ہے، کوئی نہیں کہتا فلان تاریخ بھی بڑی مہم ہے، نہیں، سارے کا سارا ایڑی چوٹی کا زور اگر لگایا جائے گا تو پمفلٹ لکھے جائیں گے، ریڈیو ٹی وی پہ آئیں گے، کتابیں لکھی جائیں گی، اور واٹس ایپ پہ بھی میسج بھیجے جائیں گے، جی عاشورہ کا روزہ رکھنا بڑا مستحب ہے۔ وجہ، اور ایک فارسی کا جملہ ہے دروغگو را حافظہ نہ باشد۔ شاہ جی کیا میں نے کہا؟ دروغگو را حافظہ نہ باشد، جھوٹے کی میموری کم ہوتی ہے، یاد نہیں رہتا۔ ہاں، جو جھوٹ ہوتا ہے نا، میں اس کی دلیل آپ کو پیش کروں کہ حدیث نریٹڈ کی گئی، اس کو روایت کیا گیا، ایک نہیں بہت ساری بنا کر، اب میں کھلے لفظوں میں کہوں، مینوفیکچرڈ اور فورجڈ حدیثیں لوگوں کو سنائی گئی، اور اس کا جھوٹ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے، کمال ہو گیا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس پر آپ داد دیں گے کہ دروغگو نہ حافظہ نہ باشد، کہ جھوٹے کا ذہن جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، جو پہلے بات کہی ہے اس کا کہیں گرپ نہیں بن پاتی۔ کہا کہ دیکھیں اس میں یہ حدیثیں جو نریٹ کرتے ہیں نا، ان میں سرور کائنات کی توہین کرتے ہوئے اسے حیا نہیں آتی، تاکہ دیکھیے کہ یہ عاشور کا دن جو ہے نا، اس کا روزہ رکھنا بڑا ہی ثواب کا باعث ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ حضور گئے تھے مدینہ میں ہجرت کر کے، تو جب وارد ہوئے تو دیکھا کہ یہودیوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ کہ جی یہودیوں نے، پہلے یہ باتیں سنی آپ نے کہ نہیں؟ اچھا نہیں، تو آپ غور سے سنیے۔ کہا کہ جب حضور مدینہ میں پہنچے تو یہودیوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور حضور نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، جی ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اس کو 10 کمانڈمنٹس ملی تھی، تو اس کی خوشی میں یہ روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ موسیٰ تو ہم اس کے قریب ہیں زیادہ، ان کا تو کچھ تعلق نہیں ہے، موسیٰ تو ہمارے بھی نبی تھے، لہذا مسلمانوں تم بھی روزہ رکھا کرو۔ اچھا، اب وہ جملہ آپ کو یاد رہنا چاہیے، دروغگو را حافظہ نہ باشد، کہ توہین کیا کرتے ہیں، اور پھر بات سمجھ نہ آئی، روایت تو نقل کر دی، لیکن حضور وہ کیا تھا؟ کہا جی جب وارد ہوئے تھے تو عاشورہ کا دن تھا۔ ادھر ملا جھوم جھوم کے سناتا ہے کہ ربیع الاول میں حضور کی ہجرت تھی۔ ہجرت جو تھی وہ ربیع الاول میں ہے، اور محرم اور عاشورہ سے 10 مہینے پہلے۔ اچھا، اس کو فرق کیسے لگا؟ وہ دروغگو را حافظہ نہ باشد اس لیے کہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر کے دور میں جب لوگوں کو یہ ہوا کہ جی اب تاریخ ہماری بھی ہونی چاہیے، تو امیر المومنین کے مشورے کے مطابق اس نے مشورہ کیا کہ سرکار ہم تو جانتے نہیں ہیں، آپ تو علوم اولین و آخرین کے وارث ہیں، تو آپ بتائیے کہ ہماری بھی کوئی تاریخ ہونی چاہیے، عیسائیوں کی وہ ہے، یہودیوں کی وہ ہے، تو ہمارا بھی کوئی ہونا چاہیے۔ تو حضرت امیر المومنین کے مشورے کے مطابق ہجری قمری جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے تاریخ مقرر کی گئی، ہجری قمری۔ لیکن وہ بھول گیا کہ ہجرت تو ہوئی تھی ربیع الاول میں، لیکن آقا کے حکم کے مطابق محرم الحرام کو ہجری سن کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ اب اس نے یہی سمجھا کہ حضور محرم میں ہی گئے تھے، اور عاشورہ کو وہاں پہنچے تو یہودیوں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ اب وہ دروغگو را حافظہ نہ باشد والی بات آپ کو یاد ہے نا، اس لیے کہ جنہوں نے یہ نریٹ کی ہے وہ 4 بندے ہیں۔
یہ حدیثیں نریٹ کی ہیں 4 بندوں نے، اور ان میں سے 2 جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور 2 وہاں تھے ہی نہیں. ماشاءاللہ. ہاں عجیب بات یہ ہے اس وقت تو وہ 2 تو مسلمان ہی نہیں تھے. ہاں مزے کی بات یہ دیکھو، معجزہ دیکھو کہ ابھی بندہ وہاں ہو ہی نہیں اور اس مذہب سے اس کا تعلق ہی نہ ہو، سب سے بڑا حدیث کا راوی وہ ہو. سارے جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر وہ 4 سال کا تھا جب حضور کی ہجرت ہوئی. ہجرت سے پہلے اس کی برتھ ہو چکی ہے، وہ بھی ہے. اور معاویہ بن ابی سفیان یہ ابھی مسلمان بھی نہیں ہوا، یہ 8 ہجری میں مسلمان ہوتا ہے، اور وہ پہلی ہجری کی روایت اس نے کیسے نقل کر دی. اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی 7 یا 8 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں، وہ تو وہاں تھے ہی نہیں، اور انہوں نے پہلی ہجری کی حضرت کی روایت کیسے نقل کر دی. اور چوتھے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، وہ بھی 3 سال کے تھے جب یہ ہجرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہوئی. تو 3 یا 4 سال بچے کی 3 یا 4 سال کے بچے کی بات کون سے مذہب و شریعت میں، کون سی کورٹ میں مانی جاتی ہے. اور باؤ کا تجر و بائی لا یجر، ہم اگر بچے کی بات کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. اگر سیدہ دو عالم اپنے بچوں کو جن کو اللہ نے مطہر قرار دیا اس وقت تو کہتے ہو کہ یہ بچے ہیں، اور ادھر جو مسلمان بھی نہیں ہے، جو بچہ ہے غیر معصوم ہے، اس کی حدیث پر فخر و مباحثت کرتے ہوئے نظر آتے ہو. اور سب سے اوپر جائیں تو اور توہین اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ معاذ اللہ سید الانبیاء موسیٰ کے مرشد و امام اور نبی پیغمبر خاتم جو علم کل کائنات اس کے سینہ میں ہے، اس کو معاذ اللہ نہیں معلوم کہ آج موسیٰ کا دن ہے. جو یہودی اس کو ٹیچ کر رہے ہیں اور تعلیم کر رہے ہیں کہ دیکھیے ہمارے لیے یہ متبرک دن ہے، تو انہوں نے بھی معاذ اللہ دیکھا کہ چلو جی ان کا تبرک والا دن ہے تو ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں. اس سے آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیے، آپ تو اس ایسی کنٹریز میں رہتے ہیں جہاں یہودی بھی آج بھی موجود ہیں، ان کے سناگاگ میں جائیے، کسی ربائی سے جا کے پوچھئے، اور اس سے آج 1400 سال اس واقعہ کے باوجود بھی اگر پوچھئے تو ان سے اگر پوچھا جائے کہ جی عاشورہ کو آپ روزہ رکھتے ہیں اس وجہ سے، وہ کہیں گے جی کیسی باتیں کر رہے ہو، پاگل تو نہیں ہو گئے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا. اور ہم نے حضرت موسیٰ کی اس کامیابی کی بات ہی نہیں کی ہے. ہم تو روزہ رکھتے ہیں روزہ، لیکن محرم کے عاشور کو نہیں. ہم کسی اور دن روزہ رکھتے ہیں، اور وہ تاریخ تھی جب حضرت موسیٰ طور سے واپس آئے تھے اور موسیٰ کی قوم نے بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی تھی، اور حضرت نے اپنے بھائی ہارون کو بھی جھڑکا اور انہوں نے کہا یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی، اے میری ماں کے بیٹے مجھے نہ ڈانٹو، میں نے تو اس لیے چپ سادھی کہ آپ مجھے بلیم نہ کریں کہ میری قوم میں تفرقہ ڈال دیا. اور اس وقت کا بے عمل عالم بلعم بن باعور، اور جس کو قرآن مجید نے کتا کہا ہے، انسان ہوتے ہوئے کتا کہا ہے اس کو، مثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث وان لم تحمل علیہ یلہث. پاگل کتا وہ ہوتا ہے اگر اس پر حملہ کرو، اس کو چھیڑو تب بھی بھونکتا ہے، اور اگر اس کو نہ چھیڑو تب بھی بھونکنا اس کا کام ہے. اور ہم پہلی تقریروں میں یہ بھی ثابت کر چکے ہیں کہ قاتلان یزید اور معصوم پر حملہ کرنے والے رسول اللہ کی زبان پر، امیر المومنین کی زبان پر، فاطمہ الزہرا کی زبان پر، حسن مجتبی کی زبان پر، حسین شہید کربلا کی زبان پر وہ انسان تو ہے ہی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہودیوں سے جا کے پوچھیں آج بھی، اور خاص طور پر آپ کی تو اکسس ہے بھی صحیح،
آپ جا کے پوچھئے، وہ کہیں گے کہ حضرت موسیٰ نے جب اپنی قوم کو دوبارہ لایا نا اس رائٹ ٹریک پہ، تو اس کے شکرانے میں ہم روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن وہ عاشورہ کا مطلب عاشورہ محرم تو بالکل بھی نہیں تھی۔ اور دروگورہ حافظہ نباشد راوی کو یہ بات بھی بھول گئی کہ اس میں عاشورہ محرم کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ حدیث بھی خود کہی اور کہا کہ جی یہ عاشورہ وہ تھا جس میں موسیٰ کو کامیابی ملی، جس میں آدم کی توبہ قبول ہوئی، جس میں ابراہیم کو آگ سے بچایا گیا، جس میں جناب ابراہیم کامیاب ہوئے۔ اما ابراہیم کو کامیابی ان کا بیٹا عاشورہ محرم کو کبھی بچا تھا؟ وہ تو 10 ذی الحج کی بات ہے۔ اور پھر کہا کہ حضرت عیسیٰ کو یہ ہوا تو وہ ہوا تو وہ ہوا۔ بھیا باتیں ہیں ادھر ادھر ہاتھ مارنے کی، ایکچولی سیدھی بات کیوں نہیں کرتے جو زیارت عاشورہ میں بھی ہے؟ تبرکت بہی بنو امیہ، اس کو بنی امیہ نے تبرک اور حسین اور آل محمد پر وکٹری اور فتح و کامیابی کی شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھنے کا کہا ہے۔ اور دنیا کی توجہ موومنٹ آف کربلا کی طرف سے ہٹانے کی کوشش کی گئی اور کہا کہ جی روزہ رکھو اور روزہ رکھو، اور وہاں کہا تھا آج تک ان کے وکلا جو ہیں وہ اس پر ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اور کہیں نہیں بولتے ہیں، لیکن جب غریب فاطمہ کے دن آتے ہیں تو پھر سارا کا سارا زور لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جی یہ کرو تو وہ کرو۔ اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ جی 10ویں محرم کو مجلس میں نہ جاؤ بلکہ اپنی قبریں تیار کرو، جو اپنے بزرگان ہیں ان کی قبریں نہیں کرو۔ قبریں کس کی بنی تھی 10 محرم کو؟ رسول کی اولاد کی کوئی قبر نہیں بنی ہے۔ رسول کی تو بیٹی نے کہا تھا، اے شمر ابن ذوالجوشن، اے عمر سعد، اگر تم اپنے ان سپاہیوں کو دفن کر چکے ہو تو حق تو یہ تھا تم اولاد پیغمبر کو بھی دفن کرتے، لیکن اگر تم نہیں کرنا چاہتے تو ہمیں اجازت دے دو، ہم زہرا کے بیٹوں کی قبریں بنا دیں۔ لیکن پتہ ہے جواب کیا ملا تھا؟ اس ظالم ابن ظالم نے جواب دیا تھا، دفن مسلمانوں کو کیا جاتا ہے۔ اور پھر ایڑی چوٹی کا زور لگایا جاتا ہے کہ جی یہ مسلمان تھا، جب وہ خود اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا، وہ کلیم ہی نہیں کرتا، تم کون ہوتے ہو اسے مسلمان بنانے والے؟ یہ اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، بلکہ صحاح میں موجود ہے کہ جب سر مظلوم کربلا اس کے پاس پیش کیا گیا تو اس نے کہا، یا لیت اشیاخی ببدر و احد، اے ہمارے بزرگان وہ جو بدر اور احد میں قتل ہو گئے، اے کاش وہ ہوتے اور دیکھتے کہ میں نے کیسے ان کا بدلہ لیا ہے۔ اور وہاں کہا تھا، لعبت بنو ہاشم بالملک ما جاء خبر ولا وحی نزل، کہ یہ تو بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا، انہوں نے رچایا تھا، نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی کتاب آئی تھی۔ اب مجھے وکیل یزید بتائیں کہ جو وحی کا منکر ہو وہ کون ہوتا ہے، جو کتاب خدا کا منکر ہو وہ کون ہوتا ہے، جو فرشتے کا منکر ہو وہ کون ہوتا ہے؟ ادھر تو ایمان پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو یہ تو مسلمان وہ ہوتا ہے جو فرشتے پر بھی ایمان لاتا ہے، جو کتابوں پر بھی ایمان لاتا ہے، جو اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان لاتا ہے، جو روز جزا پر بھی ایمان لاتا ہے، جو توحید خدا پر بھی ایمان لاتا ہے، اور جو خدا کا بھی منکر ہو، جو انبیاء کا بھی منکر ہو، جو اولیاء کا بھی منکر ہو، جو ملائکہ کا بھی منکر ہو، جو وحی کا بھی منکر ہو، جو قرآن فقط نہیں بلکہ ساری ڈیوائن بکس کا منکر ہو، وہ آپ کی اصطلاح میں کون سا مسلمان ہوگا؟ ایکچولی کیا ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ یہ کیوں کہا تھا۔ اچھا جنگیں تو پہلے بھی ہوئی ہیں نا، اور بھی ہوئی ہیں، احد اور بدر کے علاوہ باقی جنگیں بھی ہیں، لیکن یزید نے اور جنگ کسی کا مینشن نہیں کیا۔ اس نے نہیں کہا کہ ہمارے جو بزرگ جو ہیں وہ جنگ احزاب میں خندق میں قتل ہوئے ان کا بدلہ لینا ہے مجھے،
جو خیبر میں مارے گئے ان کا بدلہ لینا ہے، جو جمل میں مارے گئے ان کا بدلہ لینا ہے، جو نہروان میں مارے گئے ان کا بدلہ لینا ہے، ان کے اس کے بابا کے ساتھ تو جنگ صفین ہوئی اس کا بدلہ نہ لیا۔ ذرا آنکھیں کھولیے اور غور کیجئے کہ فقط اور فقط احد اور بدر کا قصہ کیوں چھیڑتا ہے؟ تو یہ ہے اس کے کفر کی دلیل، اس لیے کہ اکثر مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ باقی سارے جنگیں جو ہوئی ہیں ان میں بالکل کفر اور اسلام کی جنگ نہیں تھی، اس میں دونوں طرف مسلمان بھی تھے، صفین میں بھی مسلمان، جمل میں بھی مسلمان، نہروان میں بھی مسلمان، بیر علم میں بھی مسلمان، تبوک میں بھی مسلمان، ادھر بھی مسلمان، ادھر بھی مسلمان۔ تو یہ بالاجماع اور اتفاق یہ بات طے ہے کہ جنگ احد اور بدر جو ہوئی ہے وہ اسلام اور کفر کے درمیان ہوئی ہے، یعنی جنگ کربلا اسلام اور کفر کی جنگ ہے، اور ایمان اور منافقت کی جنگ ہے، اور حق اور باطل کی جنگ ہے۔ وہ جو رسول اللہ کے مشن کو بچانے والے ہیں اور وہ جو مشن رسول اللہ کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں ان کے درمیان جنگ ہے۔ یہ بنی ہاشم اور بنی امیہ کے درمیان جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ توحید اور شرک کے درمیان جنگ ہے، یہ کفر و نفاق کے درمیان جنگ ہے۔ یہ کس نے کہا کہ جی یہ دو خاندانوں کی جنگ تھی؟ وہ تو ببانگ دوحل اعلان کر رہا ہے۔ ایکچولی میں آپ کو بتاؤں کہ بدر اور احد کا یہ کیوں ذکر کرتا ہے؟ اس لیے کہ بدر میں، جنگ بدر میں اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ ب5,000 من الملائکۃ مصومین، کہ ہم نے مسلمانوں کی 5,000 فرشتے بھیج کر مسلمانوں کی جنگ بدر میں مدد کی ہے۔ یہ آیت تو قرآن مجید میں ہے، اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا نا، تو یہ آیت ہے۔ اور مسلمان ڈھنڈورا پیٹتا ہے، کتنے بندے تھے؟ 313، کل ملا کے کتنے ہو گئے؟ 5,313۔ اب ذرا جاگیے، آپ کو نشہ آ جائے ولایت علی ابن ابی طالب کا، اور یہ آپ کو پتہ چلے کہ بدر اور احد کو یہ کیوں ذکر کر رہا ہے اور جنگوں کا کیوں نہیں۔ تو 5,313، ان میں سے اس جنگ میں مارے کتنے گئے بندے؟ 35۔ ایک طرف امیر المؤمنین نے اکیلے مارے، اور 35 سارے فرشتوں نے اور صحابہ نے مل کے مارے۔ 70 بندے ہیں اس میں مرے ہوئے، جس میں اس کا ماموں بھی ہے، اس کا نانا بھی ہے، اس کا خالو بھی ہے، اور اس کا بھائی حنزلہ بھی ہے۔ تو امیر المومنین نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں انا قاتل جد کا و خال کا و اخی کا، میں وہی علی ہوں جس نے یوم بدر کے دن تیرے بھائی کو، تیرے ماموں کو، تیرے بھائی کو اور تیرے خالو کو میں نے خشک لکڑی کی طرح توڑا ہے۔ والسیف الذی قتلتہم بے یدیہ، اور وہ تلوار جس سے میں نے ان کی گردنیں کاٹی تھیں ابھی اس کو زنگ نہیں لگا۔ اور ابھی تک وہ علی کے ہاتھ میں ہے۔ اور ایک اور بات پتہ کی آپ کو بتا دوں کہ 2 آدمی ہیں آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جن کو جوان کہا گیا ہے، جو کبھی بوڑھے ہوئے ہی نہیں ہیں۔ ایک ہے جد الانبیاء شیخ الانبیاء حضرت ابراہیم، جب بت توڑے تھے تو اس وقت جوان بالکل نہیں تھے تو ظاہری طور پہ بوڑھے، لیکن جب پوچھا گیا من فعل بآلہتنا ھذا، کہ ہمارے ان خداؤں اور بتوں کے ساتھ یہ زیادتی کس نے کی ہے، سب نے کہا تھا ان فتن یذکرہم یقال لہو ابراہیم، ایک جوان ہے ہم نے سنا ہے جو ان کو برا بھلا کہتا تھا اور اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اور ادھر یہ ہے حسن اور حسین کا بابا جس کے لیے عام نہیں بلکہ اللہ کی آواز آتی ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، جوان ہے تو صرف میرا علی ہے، تلوار ہے تو صرف ذوالفقار۔
अल्लाह अकबर नाराए रसालत या रसूल अल्लाह नाराए थैंक यू वेरी मच। मेरी बातें जो है वो बहुत से रह जाएंगी। अभी कामरान साहब ने कहा कि जी जल्दी खत्म भी करना है, तो मैं मतलब सोच के कुछ और आया था और आपकी तवज्जो देखकर ये, और मुझे तकलीफ भी है कि जो आज पाकिस्तान में इंसिडेंट टुक प्लेस हुआ है। तो अजीजान मोहतरम, मैं बात कर रहा था कि इनको तकलीफ क्यों है, और फिर अली की जवानी की बात हजरत ने आखिरी दौर में, सुभान अल्लाह, खिलाफत तो आखिरी दौर में लिया ना, शहादत से बस चंद साल पहले, तो आखिरी दौर में रही होगी 60s, ऐसा तो है ना, 63 इयर्स के तो शहीद भी हो गए ना। तो जब पहले ऐसा तो नहीं हुआ कि खिलाफत मिलते ही फौरी तौर पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहीद हो गए, ऐसा नहीं हुआ। खिलाफत जो हुई मिली तो उसके बाद जनाब कुछ अरसा मदीना में रहे, फिर कूफा का रुख किया, और फिर उसके बाद फिर जंगों का सिलसिला शुरू हो गया और उलझा दिया गया। तो एक दफा बसरा में नमाज पढ़ाई मेरे आका ने, माशाअल्लाह। नमाज पढ़ाने के बाद हजरत पैगंबर के 2 सहाबी हैं वहां, जिनकी नजर तो कोई नहीं है, लेकिन 95 100 साल की उम्र है उनकी। और जब नमाज पढ़ी ना तो कहने लगे, फतन ज़करतना सलात रसूलिल्लाह। अब देख तो सकते नहीं थे, कहने लगे, ए जवान, सुभान अल्लाह, तूने हमें रसूल की नमाज याद करा दिया। शायद आहिस्ता से कहूं, याद वो की जाती है, याद कराई जाती है जो पहले भूल गई हो। इसका मतलब है कि पहले अदवार में रसूलुल्लाह की नमाज भुला दी गई थी। माशाअल्लाह। और सहाबी कह रहा है, फतन, ए जवान, ज़करतना सलात रसूलिल्लाह, तूने हमें वो जो हम उसके पीछे पढ़ते थे वही नमाज पढ़ा दिया। तो बात कहीं और न निकल जाए, ये ओहद और बदर का ही जिक्र क्यों किया? इसलिए कि वो 70 बंदे जो मारे थे ना, उनमें हर बंदे जो 35 मारे अली ने, वो तो अपनी जगह पे, लेकिन जो इनके हाथ से नहीं मरे थे ना, कत्ल हुए या मलाइका ने किए या दूसरे बुजुर्गों ने, तो उनके भी अल्फाज जो थे, ज़रबनी अलीयुन क़तलनी अलीयुन। हर बंदा यही कहता था कि मुझे अली ने मार डाला, मुझे अली ने कत्ल कर दिया। अब इसकी मैं क्या तशरीह करूं और आपको क्या बताऊं कि मासूम से जब पूछा गया कि फर्जंदे पैगंबर, वजह क्या है जो अली के हाथों नहीं भी मारे गए? उनका भी यह कहना है कि हमें अली ने मारा। तो मासूम ने मुस्कुरा के जवाब दिया, अल्लाह ने वो 5000 फरिश्ते जो भेजे थे ना, वो मेरे बाबा अली की शबीह बना के। तो अब बदला भी तो किससे बनता है? या अली से या शबीह अली से। आप घबराइए नहीं, आप ताज्जुब ना करें कि जी करबला में बदला किससे क्यों लिया जाता है, इनसे क्यों लिया जाता है। जब शिमर इब्न ज़िलजौशन और उमर साद से मेरे मौला ने इरशाद फरमाया कि मुझे कत्ल क्यों करना चाहते हो, मा बदल तो दीनी व नबी, मैंने कोई दीन भी तब्दील नहीं किया, मैंने अपना नबी भी चेंज नहीं किया, मैंने अपना किबला भी चेंज नहीं किया, मैं तो हनीफ मुस्लिम हूं, तो मुझसे क्यों मेरी जान के पीछे पड़े हुए हो? तो उन्होंने यक ज़बान होकर कहा था, लिबुग़्ज़े अबी का, हम तुझे कत्ल करना चाहते हैं तेरे बाबा की बुग़्ज़ की वजह से। ये तो उनकी स्टेटमेंट है, इससे कौन मुनकर हो सकता है? तो या अली से बदला लेना है या शबीह अली से, तो फिर बनता है ना अली की औलाद ही है जो शबीह अली है। सुभान अल्लाह। और जो अपने आप को मुसलमान ही नहीं मानता और ना ही क्लेम करता है,
وہ تو کہتا ہے کہ کوئی فرشتہ بھی نہیں تھا. جو فرشتہ یعنی وحی، ما جاء خبر ولا وحی نزل، اور وحی یعنی خدا کا بھی منکر ہے اور مصطفیٰ کا بھی منکر ہے، اس لیے کہ وحی کدھر سے آتی ہے؟ خدا سے آتی ہے اور نبی پر آتی ہے. جو توحید کا بھی منکر ہو، جو نبوت کا بھی منکر ہو، جو کتاب الہی کا بھی منکر ہو، اور جو فرشتوں کا بھی منکر ہو، اسے کیوں مسلمان ثابت کرنے میں بھیا دن رات کی کوشش میں لگے ہوئے ہو؟ وہ تو خود کو اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا. اور ابھی بات چل رہی تھی، وقت میرے خیال میں تھوڑا رہ گیا ہے، آج کہیں اور بھی جانا ہے، تو میری ساری باتیں رہ گئیں جو میں آج آپ کو میسج دینے والا تھا کہ قرآن مجید میں کربلا والے، اور ایک دو آیتیں نہیں ہیں. آج میں پڑھنا چاہتا تھا ایک سلسلہ آیات، لیکن چلیں کوئی بات نہیں ہے. آج کی مجلس اور کل میں انشاءاللہ اس کو وائنڈ اپ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ نیکسٹ مجلس جو آئے گی عاشور کی اور شام غریبہ کی، وہ تو صرف مصیبت ہی ہوگی. تو آج کی آپ کے ٹریڈیشنل آپ کے سینٹر میں ڈیڈیکیٹ کی جاتی ہے وہ جو شبیہ علی تھے، چھوٹے چھوٹے دو شہزادے علی کے نواسے، اور اتنے مظلوم ہیں کہ دشمن نے بھی جن کو کہا ہو کہ کأنہ شقۃ القمر، کہ یہ چاند کے ٹکڑے ہیں، اندازہ لگائیے نا پھر ثانی زہرا کے نزدیک وہ کیسے ہوں گے، جن کو دشمن. اور عزیزو، مدینہ سے چلتے وقت نا حضرت عبداللہ نے کہا تھا بی بی ہم روکنے نہیں آئے ہیں. وہ آپ کو یاد ہوگی، پہلی دوسری تیسری مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ بی بی ہم روکنے تو نہیں آئے ہیں، لیکن ہم بنی ہاشم کا یہ طور طریقہ ہے کہ جب چھوٹی چیز ہو اس کو بڑی چیز پر صدقہ دے دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں تاکہ بڑی چیز بچ جائے. جب زہرا کے بیٹے پر مصیبت بن جائے نا تو اے زینب کبریٰ، علی کی بیٹی، ایک کو میری طرف سے صدقہ دے دینا اور ایک کو اپنی طرف سے صدقہ دے دینا. اب سرتاج نے کہا تھا نا صدقہ، قربان جاؤں زینب تیرے جگر پر، تیرا کلیجہ اور کسی ماں کا ہو ہی نہیں سکتا. شوہر نے کہہ دیا تھا صدقہ، پھر واقعاً کہا صدقہ ہے تو صدقے کو یاد کیا کرنا. مظلوم کربلا کے بارے میں ارشاد ہے کہ آقا شب عاشور کو خیام کا چکر لگا رہے تھے اور اصحاب کے خیموں کو بھی چیک کیا، اہل بیت کے خیموں کو بھی چیک کیا. جب آئے نا جناب ثانی زہرا کے خیمے کے باہر تو بی بی اپنے بچوں کو کچھ سکھا رہی ہیں. اجرکم علی الزہرا. تھوڑی طبیعتیں ملائیں تاکہ آپ کی زحمت کو ختم کروں. آواز سنی میرے مولا نے، جب کان لگائے نا تو ثانی زہرا ارشاد فرما رہی ہے یا محمد یا ابراہیم، اے اون و محمد، اے اون اے محمد، کل یہ تو مجھے پتا ہے کہ تم جاؤ گے میدان کربلا میں، یہ تمہارے بابا نے بھی کہا ہے اور مجھے بھی پورا وثوق ہے تم جاؤ گے. یہ بھی مجھے پتا ہے کہ تم فرات پر قبضہ بھی کر لو گے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم میں ایک طرف جعفر طیار کی بہادری کا خون ہے اور دوسری طرف حیدر کرار کی جرأت کا خون موجود ہے. یہ تو مجھے پتا ہے، لیکن بیٹو زینب کی وصیت یاد رکھنا. بیٹا فرات پہ قبضہ تو تم کر لو گے، پر یہ یاد رکھنا پانی نہیں پینا. کیوں؟ تمہارے ماموں اور اس کے بچے پیاسے ہیں. اور بیٹا ایک اور بات کہ لا ترجعا الی حیا، ایک زینب سے وعدہ کرو کہ تم زندہ واپس نہیں آؤ. زندہ واپس نہیں آؤ گے. اب یہ آواز سن کر یہ حسین کے دل پر کیسی گزری یہ حسین جانے. اجرکم علی الزہرا. بس چند منٹ اور زحمت. اب
سید الشہداء کے لیے عاشور کی صبح ہوئی، ایک ایک کر کے بھیجتے ہیں۔ اچھا آپ نے کبھی غور کیا کہ پہلے اصحاب کو کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ عزیزوں کربلا میں مرنا آسان تھا، زندہ رہنا مشکل تھا، اور جس میں جتنی طاقت تھی زندہ رہنے کی اس کو آخر میں بھیجا، اور ایک ایک کر کے چلے گئے نا۔ اور جب اون محمد آئے ہیں تو حسین ابن علی سر جھکا لیتے ہیں، اے میری بہن کی اولاد، دنیا میں بہنوں کی اولادوں کو کیسے میں مرنے کے لیے اجازت دے دوں؟ بالآخر سیدہ زینب نے اصرار کیا، بھیا یہ تو صدقہ ہے زہرا کے بیٹے کا، میرے مولا نے ان کو خود سوار کیا، جیسے قاسم کو سوار کیا تھا نا، اسی طرح۔ اور سب سے چھوٹی عمر کا جو شہید ہے نا، وہ ان میں سے چھوٹا شہزادہ ہے محمد، جس کے پاؤں رکاب تک نہیں پہنچتے تھے۔ اجرکم اللہ۔ عزیزوں یہ آئے ہیں اور حملہ کیا، راوی کہتا ہے، دشمن کا راوی حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے کشتوں کے پشتے تو لگا دیے، اور جیسے ماں نے کہا تھا نہر فرات پہ بھی قبضہ کر لیا، لیکن کربلا کے شاہ کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں ماموں ہم نے قبضہ تو کر لیا ہے، پر اماں سے وعدہ ہے کہ پانی نہیں پئیں گے، اس لیے کہ تو اور تیری اولاد سکینہ اور اصغر پیاسے ہیں، کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اور عزیزوں یہ دو شہید ہیں ایسے، خدا آپ کو کربلا لے جائے، 20 یا 22 میل لڑتے لڑتے دور چلے گئے ہیں، اور اب بھی ان کی زیارت اور ان کی مزار اور ان کے روزے اتنے دور ہیں کربلا سے کہ آپ کو اسپیشل ٹیکسی کر کے جانا پڑتا ہے۔ عزیزو جب جانے لگے نا، جب کہا کہ السلام علیک یا خالہ، ہمارا سلام ہو ابا عبداللہ الحسین، ماموں ہم زین چھوڑ چکے ہیں، زمین پہ آسر آ چکے ہیں۔ ہر شہید کے لیے میرے مولا دوڑ کے جاتے تھے نا، دوڑ کے جانے ہی والے تھے۔ زینب نے کلائی میں ہاتھ رکھا، ہائے رے زینب تیرا کلیجہ، میرے کروڑوں سلام ہو آقا زادی۔ جب ہاتھ رکھا نا، کہا بہن کیا کرنے جا رہی ہو؟ کہا بھیا تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ کہا بہنا میرے بھانجے گر چکے ہیں، میں ان کی لاشیں اٹھانے کے لیے جاتا ہوں۔ تو زینب نے کہا بھیا وہ تو تیرا صدقہ تھے، جتنی دیر تجھے جانے میں لگے گی، جتنی دیر ان کو لانے میں لگے گی، اتنی دیر تو زینب کے سامنے بیٹھ، میں دیکھوں زہرا کا غریب کیسے لگتا ہے۔ اجرکم الزہرا، اجرکم اللہ۔ سوائے غم اہل بیت کے تمہیں کوئی غم نصیب نہ ہو، اور ساری ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنی دعائیں مانگے، یہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ خداوند ذوالجلال تمام مومنین و مومنات کے سارے مسائل حل کرے۔ عزیزو میرے مولا بروایت، ایک روایت ہے کہ میرے مولا جب پہنچے ہیں تو دونوں شہزادے شہید ہو چکے ہیں، ایک روایت ہے کہ ایک کے جسم میں جان باقی تھی، اور ایک روایت کہتی ہے کہ جناب محمد کو اٹھا کے لائے ہیں، لیکن جب لائے ہیں تو سب کی ماں نے بین کیے، لیکن زینب کبریٰ بین نہیں کرتی، لیکن حسرت کی نگاہ سے دیکھ کے محمد نے کہا اماں ہم نے جو وعدہ کیا تھا اب تو راضی ہے نا؟ ہم نے فرات پہ قبضہ بھی کر لیا تھا، ہم نے پانی بھی نہیں پیا، ہم نے ماموں کے مخالفین کو ایسے مارا ہے۔ اور عزیزو پھر بھی زینب عالیہ نے کوئی بین نہ کیا، اور جب 11 محرم کو چلنے لگی تو ایک بین کی اجازت تھی نا، وہ زہرا کے مظلوم پہ بین کیا، اور ایسے چلی گئی جیسے آن محمد کی ماں ہے ہی نہیں، اور ایسے ہی چلی گئی۔ اور جب شام میں 1 سال کے بعد جب رہائی ہوئی، سروں کی واپسی ہوئی، سارے سروں کو لینے والی کوئی نہ کوئی بیوی تھی، لیکن جب یہ چھوٹے چھوٹے 2 سر پیش کیے گئے تو کوئی لینے والا نہ تھا۔ ہاں کسی نے کہا تھا کہ کیا ان کی ماں نہیں ہے؟ کہا ان کی ماں ہے تو صحیح، لیکن یہ ہم نے حسین کا صدقہ دیے ہیں۔
کیا. اور پھر جب میں محترم میرے دوستوں میرے بزرگوں میری ماں اور بہنوں کربلا میں سروں کو دفن تو کر دیا, اور جب مدینہ پہنچی زہرا کی بیٹی اماں کی قبر پہ بیٹھ کر کے کہا اماں میں اپنی نسل تو ختم کر دی, تیرے بیٹوں پر ہم نے صدقہ دے دیا. اور پھر کیا کیا, کیا روایت تھی میری آقا زادی کی. زین العابدین مجلس پڑھتے, میری آقا زادی روتی, کبھی زہرا کی بیٹی مجلس پڑھتی, حسین کا بیٹا آنسو بہاتا. 1 سال یا 6 مہینے ہو گئے, نہ کھانا پکتا ہے نہ پانی پیتے ہیں. عزیزو ایک دن جناب عبداللہ آئے, سر جھکا کر یا زین العابدین, اے امام زمانہ زین العابدین, اپنی پھوپھی سے کہیے اس کی اور بھی اولاد گھر میں ہے, اپنے گھر تو آتی. میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں پھوپھی اماں چچا عبداللہ آئے تھے, کہا کہ میں پریشان ہوں. میرے آقا رونے لگ گئے, کہا تیری مشکل کیا ہے, کیا پرابلم ہے؟ زین العابدین روتا کیوں ہے؟ کہا پھوپھی اماں دنیا کا رواج ہے جب بیٹی مائکے سے سسرال جائے اس کو تحفے دیے جاتے ہیں, یا بابا دیتا ہے یا بھائی دیتے ہیں. ہائے تیرا بابا بھی چلا گیا, تیرے بھائی بھی قتل ہو گئے, مظلومیت زین العابدین تو یہ. پھوپھی اماں میں سب کچھ بھی کربلا میں لٹوا کے آ گیا. کہا بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں, میرے ساتھ چلنا, کل عبداللہ سے کہہ دے ظہر کی نماز کے بعد زینب گھر آ جائے گی. اجرکم اللہ. ایک جملہ اور آپ کی زحمت ختم. جناب زین العابدین ساتھ میں ہو لیے, جناب زینب کبریٰ آئی عبداللہ کے گھر, اپنی مسند پہ نہ بیٹھی, میری آقا زادی صحن میں خاک پہ بیٹھ گئی. جناب عبداللہ کی آنکھیں کمزور ہو چکی تھی, مسجد سے جب آئے کسی مستور کے رونے کی آواز آئی. کہا کہ میری بیٹیوں میں نے تمہیں پہلے کہہ رکھا ہے کہ کوئی مانگنے والی آئے اسے میرا انتظار نہ کروایا کرو. اس وقت میری آقا زادی کی چیخ نکل گئی, اے عبداللہ میرا بھائی زین سے زمین پہ آیا, میری زینب کے بال سفید ہو گئے, اور میرے بھیا کا بیٹا زین چھوڑی, اس کی آنکھیں چلی گئی. جب سے ہمارا عباس زین چھوڑ کے نیچے آیا, اب بہن بھائی کی کمر ٹوٹ گئی. اب حالات زمانہ میرا سرتاج بھی مجھے نہیں پہچان رہا. اس وقت جب دل بھر آیا, جناب عبداللہ نے کہا زہرا کی بیٹی تیرے بھائیوں کا بڑا ارمان, تیرے بھتیجوں کا بڑا ارمان, تیرے بھانجوں کا بڑا ارمان. تو اس وقت میری آقا زادی عرض کرتی عبداللہ تیرا صدقہ بھی قبول ہو گیا. جب دیکھا چھوٹے چھوٹے بستروں پہ نگاہ پڑی تو کہا اے عبداللہ تو نے کہا تھا صدقہ دینا, ہم نے صدقہ دیا بہن نہیں کیا. عبداللہ آج رونے کو جی چاہتا ہے, ہائے میرے رول, ہائے میرے محمد. ماتم ہے کوئی
کلے آئے سجاد نورو صغرا پوچھ دی اکبر نے خط کوئی کلے آئے سجاد نورو صغرا پوچھ دی اکبر نے خط کوئی کلے آئے سجاد نورو صغرا پوچھ دی اکبر نے خط کوئی کلے آئے سجاد نورو صغرا پوچھ دی اکبر نے خط کوئی کلے آئے سجاد نورو صغرا پوچھ دی اکبر نے خط کوئی کلے آئے سجاد نورو صغرا پوچھ دی اکبر نے خط کوئی کلے آئے سجاد نورو صغرا پوچھ دی اکبر نے خط کوئی کلے آئے سجاد نورو صغرا پوچھ دی اکبر نے خط کوئی کلے آئے سجاد نورو صغرا پوچھ دی اکبر نے خط کوئی کلے آئے سجاد نورو صغرا پوچھ دی حالات پھوپھی زینب نے حالات پھوپھی زینب نے کس کا خون کلے آئے سجاد نورو صغرا پوچھ دی اکبر نے خط کوئی کلے آئے سجاد نورو صغرا پوچھ دی اکبر نے خط کوئی کلے آئے سجاد نورو صغرا پوچھ دی اکبر نے خط کوئی کلے آئے سجاد نورو صغرا پوچھ دی اکبر نے خط کوئی کلے آئے سجاد نورو صغرا پوچھ دی چاچا غازی دسدا جس دن ویر میرے مینو بھول کے ویر اکبر کتے لالے تیرے سب نالی چیٹی تیر دسا سب نالی چیٹی تیر دسا جیوے میرا بخت کلے آئے سجاد نورو صغرا پوچھ دی اکبر نے خط کوئی کلے آئے سجاد نورو صغرا پوچھ دی اکبر نے خط کوئی کلے آئے سجاد نورو صغرا پوچھ دی اکبر نے خط کوئی کلے آئے سجاد نورو صغرا پوچھ دی ایدا جھولا تو سی کلیا وہ بھی پیاسا ٹر گرائے لیزے تے تک کے اس نور وہ دی رہی قضائے تیرا پانی پیلے سنگ بابے تیرا پانی پیلے سنگ بابے وہ کھاتے تیر بلے آئے سجاد نورو صغرا پوچھ دی اکبر نے خط کوئی کلے آئے سجاد نورو صغرا پوچھ دی اکبر نے خط کوئی کلے آئے سجاد نورو صغرا پوچھ دی اکبر نے خط کوئی کلے آئے سجاد نورو صغرا پوچھ دی تیرے بابے وچ مقتل جدوں برچی نو ہاتھ پایا منظر تک صغرا دل نبینا دا گھبرایا سا پوچھ سی میں تڑپیا ہو سا پوچھ سی میں تڑپیا ہو وچ بر کے جیڑا پلے آئے سجاد نورو صغرا پوچھ دی اکبر نے خط کوئی کلے آئے سجاد نورو صغرا پوچھ دی اکبر نے خط کوئی کلے آئے سجاد نورو صغرا
کچھ دی اکبر نے خط کو چلے آئے سجاد نورو تمرا کچھ دی اے کربل تیرا بابا کیتا میں خود سوارے کونو کفن بھی نہ ملیا تیرا درد ابارے درباسی گر دی گئی محمد درباسی گر دی گئی محمد کنجر سلم دا چلے آگے سجاد نورو تمرا کچھ دی اکبر فتح یا حسین 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 او پیون دایون دی امڑی کو اکھ ہر ہی لازماوے مت پتر حسین دا بچ پوے پیون دایون دی امڑی کو اکھ ہر ہی لازماوے مت پتر حسین دا بچ پوے پیون دی امڑی کو اکھ ہر ہی لازماوے مت پتر حسین دا بچ پوے او میرے توئے بچے صدقے وچ میرے توئے بچے صدقے وچ اکبر دے ود کو آوے مت پتر حسین دا بچ پوے پیون دا کون دی امڑی کو اکھ ہر ہی آزمائے مت پتر حسین دا بچ پوے پیون دارون دی امڑی کو اکھ ہر ہی آزمائے مت پتر حسین دا بچ پوے پیون دارون دی امڑی کو اکھ ہر ہی آزمائے مت پتر حسین دا بچ پوے پیون دارون دی امڑی کو حسین دا بچ پوے پیون دارون دی امڑی کو مکھ ہر ہی آزمائے مت پتر حسین دا بچ پوے میرے تو ہے بچڑے صدقے وچ میرے تو ہے بچڑے صدقے اکبر دے ود کو آوے مت پتر حسین دا بچ پوے پیون دارون دی امڑی کو اکھ ہر ہی آزمائے مت پتر حسین دا بچ پوے امڑی کو اکھ ہر ہی آزمائے مت پتر حسین دا بچ پوے یا حسین 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 توجہ بزیارت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام على الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنات. السلام على علي بن الحسين زين العابدين.
السلام على محمد بن علي باقر النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد هادي. السلام على حسن بن علي الزكي العسكري. السلام على حجة بن الحسن الفهم المهدي. السلام عليكم شهداء كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته. صلوات محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.